الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد نماز کے اندر ایک اور جو سنت سے ثابت ہے اور سنت ہے وہ ہے سورہ الفاتحہ کی تلاوت مکمل ہو جانے کے بعد آمین کہنا۔ یہ سنت سے ثابت ہے اور سورہ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد آمین کہا جائے۔ اب اگر انسان امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، جماعت سے پڑھ رہا ہے اور یقیناً اسے پڑھنا ہے، تو اس طرح امام کے آمین کہنے کے بعد اگر مقتدی آمین کہتا ہے تو کیا فائدہ ملتا ہے، وہ آج ذکر کیا جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا امن الامام، جب امام آمین کہے یعنی سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد، فَأَمِّنُوا، تو تم بھی آمین کہو۔ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ، بلا شبہ جس کسی کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ، تو ایسے انسان کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ابن شہاب کہتے ہیں، جو اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہا کرتے تھے۔ یہ حدیث ہمارے سامنے صحیح البخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے، گویا متفق علیہ روایت ہے۔ اس حدیث میں ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ امام جب آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اور جس انسان کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہو جائے۔ بعض روایتوں کے اندر یہ آتا ہے الفاظ کہ جب امام آمین کہتا ہے تو فرشتے بھی اس کی آمین پر آمین کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی آمین کہو۔ امام آمین کہہ رہا ہے، فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہیں، تیسری ایک اور مخلوق ہے جو اسے بھی آمین کہنا ہے، وہ مقتدی، تو تین آمین ایک ساتھ ادا ہوگی۔ جب تین آمین ایک ساتھ ادا ہو جائے گی تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تو جو پیچھے آمین کہنے والے ہیں امام کے، ان کی بخشش ہو جاتی ہے، یعنی چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس کی آمین امام کے فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے، کس چیز میں مل جائے؟ کس چیز میں مل جائے؟ تو تین باتیں ہیں اس میں، یاد رکھیں۔ نمبر ایک، جس وقت فرشتے آمین کہہ رہے ہیں، امام آمین کہہ رہا ہے، اس وقت پیچھے والے آمین کہے تو وقت دونوں کا مل جائے، دونوں کا وقت مل جائے، ایک بات۔ پھر بعض علماء نے کہا نہیں، دونوں کی آمین مل جائے، ساتھ ساتھ ہو جائے، یعنی امام آمین کہہ رہا ہے اور آپ کی آمین، دونوں کی آمین مل رہی ہے اور فرشتوں کی آمین مل رہی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے امام کے آمین کہنے سے فرشتے آمین کہہ رہے ہیں، تو امام کی آمین، فرشتوں کی آمین، پھر آپ کی آمین جو پیچھے پڑھنے والے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں قول میں ایک تو وقت میں ہوگا اور ایک قول میں ہوگا، یعنی مل گئے ایک ساتھ۔ اور تیسری جو بات کہی گئی ہے وہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، وہ یہ کہ اخلاص میں، صفت کے اندر ملنا چاہیے آمین، اخلاص میں اور خشوع خضوع میں، جس طرح سے فرشتوں کا اخلاص ہوتا ہے اور ان کا خشوع خضوع اللہ کے سامنے ہوتا ہے، اس صفت میں آمین کہتے وقت مقتدیوں کا صفت دونوں مل جائے گی، تب غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یعنی آمین کہہ رہے ہیں اور آپ کا خشوع خضوع نہیں ہے، اخلاص ہی نہیں ہے، شرک موجود ہے، تو کیا اس کی مغفرت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ یہ تیسری بات کہی گئی ہے کہ صرف آمین کہہ دینے سے تمہاری بخشش نہیں ہو جانی ہے یہاں پر، کیونکہ فرشتوں کے ساتھ ملانے کا مقصود کیا ہے وہ دیکھیے۔ فرشتوں کی آمین کے ساتھ ملانے کا مقصود یہ ہے کہ جس طرح فرشتے اللہ کے سامنے خشوع خضوع کے ساتھ رہتے ہیں، اس صفت میں تم اگر مل جاؤ گے آمین کہتے وقت، تو زبان تو مل رہی ہے، قلب کہاں مل رہا ہے، دل کہاں مل رہا ہے، وہ خشوع کہاں ہے؟ اس لیے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتلائی گئی ہے کہ جامع مسجد میں لوگ نماز پڑھیں گے، جامع مسجد جس میں جماعت ہوتی ہے، پوری مسجد جماعت نمازیوں سے بھری ہوگی،
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی بھی ایسا نمازی نہیں ہوگا جس کی نماز کے اندر خشوع ہوگا. خشوع اٹھا لیا جاتا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، ایک عادت ہو گئی ہے، ایک سمجھ لیے مسلمان ہونے کی رسم ادا ہو رہی ہے، لیکن خشوع نہیں ہوگا. تو یہ ایک بات تھی. یہ تینوں بات یاد رکھیں. وقت میں بھی ملنا چاہیے، زبان میں بھی ملنا چاہیے. پہلے نہیں، بہت سارے لوگ پہلے آمین کہہ رہے ہوتے، ظالین بھی پورا نہیں ہوا آمین کہہ رہے ہیں. چلو ایک روایت کی روشنی میں ظالین کے بعد آمین کہتے سمجھ میں آتا ہے. ایک روایت میں آیا کہ جب امام ظالین کہے تو تم آمین کہو. اس روایت پر عمل کرتے ہوئے کسی کی ظالین کے بعد ہوئی تب کوئی ہم اس پر کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ظالین ابھی پورا ہوا نہیں اور آمین کہہ رہا ہے تو یہ پہلے ہو گیا. ٹھیک، تو اس بات کا دھیان رکھا جائے گا. اب اس حدیث سے ہمیں کئی ایک بات معلوم ہوتی ہے. ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ آمین کہنا شریعت میں ہے. کوئی کہے آمین سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں تو ہم نہیں کہیں گے، وہ کہاں سے آ گیا؟ تو ہم کہیں گے کہ نہیں، آمین کہا جائے گا، اس حدیث میں آتا ہے کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم ہے. تو آمین کہنا شریعت میں ہے، سنت ہے، امام کے لیے بھی، پیچھے پڑھنے والوں کے لیے بھی، اور اکیلے پڑھنے والوں کے لیے بھی. اکیلے نماز ہو رہی تو بھی پڑھنا ہے، امام کی حیثیت سے نماز پڑھا رہے تو بھی پڑھنا ہے، اور پیچھے پڑھ رہے ہو تو بھی پڑھنا ہے. اور امام جب کہے گا جب پڑھنا ہے تو امام آہستہ بولے گا تو آپ کو کیا معلوم پڑے گا کیا پڑھ رہا ہے وہ؟ تو امام بھی زور سے کہے گا اور مقتدی بھی بلند آواز سے کہیں گے. بعض روایتوں کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے تو صحابہ کرام بھی آمین کہتے، پوری مسجد کیا ہوتی تھی؟ آوازوں سے گونج جایا کرتی تھی. تو صحابہ سے بھی ثابت ہو گئی بات. دوسری بات، ایک بات یہ بھی معلوم اس حدیث سے کہ نماز پڑھنے والوں کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں. نماز پڑھنے والوں کی دعا پر فرشتے کیا کہتے ہیں؟ آمین کہتے ہیں. تو کون سی دعا کرتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یہی تو دعا مانگتے ہیں سورہ فاتحہ میں. تو اس دعا پر کون آمین کہہ رہا ہے؟ فرشتے آمین کہہ رہے ہیں. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز کے اندر کا جو ذکر ہے اور نماز کے باہر کا جو ذکر ہے، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں فرق ہے؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی شے ہے. کون سا ذکر؟ جو نماز کے باہر ہوتا ہے وہ نہیں، جو نماز کے اندر ہوتا ہے وہ. یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. نہیں تو صوفیہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نماز بعد اپنے پاس رکھو، ہم اس سے بڑا ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کا جو ذکر اور دعا ہے اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں. حالانکہ باہر بھی یہ چیز ثابت ہے کہ آدمی پہ پڑھتا ہے، جیسے موت کے وقت کسی کے عیادت کے لیے جاؤ وہاں بھی فرشتے موجود ہوتے ہیں، اور جو مریض کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں اس پر آمین کہا جاتا ہے فرشتے. باہر بھی یہ چیز ثابت ہے. اب یہ کون سے فرشتے ہوتے ہیں جو آمین کہتے ہیں؟ یہ ایک مسئلہ ہے. علماء نے کہا ظاہری بات یہاں پر یہ ہے کہ اس نماز کے اندر کچھ فرشتے حاضر ہوتے ہیں جو نماز میں خاص طور پر حاضر ہوتے ہیں آمین کہنے کے لیے. تو وہ فرشتے مراد ہیں. وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ آمین کہنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. کچھ علماء نے یہ بات کہی. اور یہ فرشتے کہاں سے کہاں تک کہتے ہیں؟ یہ زمین سے لے کر آسمان تک یہ سارے فرشتے ہوتے ہیں اس میں. ٹھیک، کیونکہ یہ آمین کہتے ہیں، پھر اس کی موافق میں دوسرے، پھر تیسرے، اس طرح سے پورا آسمان دنیا تک. بلکہ بعض علماء نے اس کو جو آسمان جو دنیا کے قریب ہے وہ آسمان تک. اور کیونکہ بعض روایتوں میں الفاظ بھی آئے ہیں کہ آسمان کے فرشتے آمین کہتے ہیں. کون سے فرشتے؟ آسمان کے فرشتے آمین کہتے ہیں. تو یہ فرشتوں کا سلسلہ یہاں سے لے کے وہاں تک ہوتا ہے، آسمان تک. سوچئے کتنی بڑی عظمت ایک نمازی کی، کتنی بڑی عظمت ہے. اور جو نماز نہیں پڑھتے وہ سوچو کتنی بڑی بڑی عظمتوں سے محروم ہو رہے ہیں. اس کے بعد دیکھیے تیسری بات حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ آمین کی اہمیت کتنی بڑی، آمین کہنے کی عظمت کتنی بڑی ہے. اور یہ فضیلت یہ ہے کہ یہ گناہوں کی بخشش کا سبب بنتا ہے. بہت سارے سبب ہیں نا گناہوں کو معاف کروانے کے. ایک سبب کیا ہے؟ یہ بھی ہے آمین کہنا نماز کے اندر. اس سے بھی انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. لیکن ہم یہ کہیں گے جو گناہ معاف ہوتے ہیں اس سے مراد محققین نے جو بات کہی ہے وہ کیا ہے؟ چھوٹے گناہ، صغائر الذنوب. اور بڑے گناہ کے لیے آپ کو کیا ضرورت ہے؟ توبہ کی. اور اگر انسان کا حق ہے، وہ بندوں کا حق ہے، تو اسے ادا کرنا پڑے گا، اس کے بعد وہ معاف ہوگا توبہ کے ساتھ. اس کے بعد یہ بھی معلوم ہوا کہ دعا کرنے والا اور آمین کہنے والا
دعا پر آمین کہنے والا، ان دونوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں کا دل حاضر ہو، تب یہ حاصل ہوگی. جیسے کہ ہم نے حدیث کی شرح میں آپ کو بتایا کہ دونوں کے لیے ضروری کہ دل حاضر ہونا چاہیے. دعا اللہ کو وہی پرواہ کرتے ہیں اللہ اسی دعا کی جس میں دل حاضر ہوتا ہے. ہمارے یہاں عجیب و غریب مسئلہ ہے دعا مانگنے کے لیے. کوئی ایسے دعا مانگ رہا ہے، بھائی کون سی دعا کا طریقہ کس نے بتایا معلوم نہیں. بھائی اگر ہاتھ بلند کر کے دعا مانگنا ہے تو یہ کون سی دعا ہے؟ یہ تو ویسے بھی درست نہیں ہے ایسے کرنا، یا انگلی میں انگلی ڈال کے. بلکہ نماز کے انتظار میں تو ایسے ہم نے مفصل اس پر گفتگو کی کہ ایسے کرنا ہی منع ہے، ایسے کر کے بیٹھنا نہیں ہے. جب تک آپ نماز کے انتظار میں رہیں گے جب تک نماز نہیں ہو جائے گی آپ ایسے نہیں کر سکتے. اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ایسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں اور دعا بھی ایسی مانگتے، کوئی ایسے دعا مانگتا ہے، کوئی ایسی دعا مانگتا ہے. بلکہ حدیث میں منع کیا گیا ہے دعا مانگنے کا. یہ اپنے ہتھیلیوں کی پشت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی ہے. منع کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگتے وقت ہتھیلیوں کی پشت کو اللہ کی طرف کریے. یہ تو درستی نہیں ہے. بلکہ بتایا کہ آپ دعا مانگو تو اپنے ہتھیلیوں کا جو بطن ہے یہ والا حصہ یہ اس طرف کرنا ہے، آسمان کی طرف. یہ نہیں کرنا ہے. یہ تو اکثر لوگ ایسے مانگ رہے ہو. اگر آپ سنت کے مطابق دعا مانگنا چاہتے تو سنت یہ ہے، یہ سنت نہیں ہے. اور ہاتھ بلند کرنے کی بھی کوئی دلیل ہے ہی نہیں، اور ہاتھ پھیلانے کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. اگر ہوگی بھی تو خاص موقع پر ہوگی. لیکن عام موقع پر دعا مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ چہرے کے سامنے اس سے بلند کرنے کی دلیل چاہیے آپ کو کہ چہرے سے اوپر جو ہاتھ اٹھانا ہے. چہرے کے سامنے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں دعا کیسے مانگنا ہے؟ چہرے کے سامنے اور ہاتھ پورے بالکل ملے ہوئے ہونے چاہیے. یہ والا طریقہ، یہ والا طریقہ، یہ سب طریقہ نہیں ہے. اگر ہے تو دلیل لا کے دیجیے. سنت کا طریقہ کیا ہے؟ چہرے کے سامنے تک اتنا بلند، اس کو بلندی کہتے ہیں. اس کو بلندی کہتے ہیں ہاتھ بلند کرنے کے لیے بتایا گیا نا کہ جو ہاتھ بلند کرتا ہے تو اس کو ہاتھ بلند کہتے ہیں. اگر کوئی دعا مانگ رہا ہے ایسے تو یہ ہاتھ بلند ہے کیا؟ اس کو ہاتھ بلند کرنا یہی ہوتا نا، آدمی نارمل حالت سے اوپر آئے. یہ ایسے دعا مانگنا اور یہ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ. بہرحال یہ الگ مسئلہ ہو گیا. اس حدیث سے جو بات میں نے چوتھی بات بتائی کہ دل حاضر ہونا چاہیے، اور باقی باتیں تو ہم نے حدیث کی شرح میں ذکر کر دی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں سنت کے مطابق اپنے سارے عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام اہل ایمان، اہل توحید اور اہل اسلام کو بخش دے. آمین.